السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 19۔ اوچھ کا راجکمار دیوداس اوچھ سے نکل کر دریائے سرسوتی کے کنارے سرسوتی نام ہی کے قصبے میں اپنی ماموں کے پاس جا چکا تھا، اور یہ قصبہ ہانسی شہر کے قریب تھا۔ دریائے سرسوتی کبھی اپنے آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا، اور اس کے کنارے جو سرسوتی نام کا قصبہ اور شہر تھا اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہاں مویشیوں کی ایک منڈی لگا کرتی تھی۔ بعد میں سرسوتی شہر کی اہمیت ختم ہو گئی اور یہ سوسا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سرسوتی کے نواح میں دریائے سرسوتی کے قریب ہی دیوداس کے ماموں چیچک کے باغ تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، نام جس کا سنگرام تھا۔ دیوداس نے اپنے ماموں اور ماموزاد کے پاس سے رہائش اختیار کر لی تھی، تاہم کمار دیوی ابھی تک اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں اپنے عروج پر تھی۔ ایک روز چیچک، اس کا بیٹا منگرام اور دیوداس تینوں دریائے سرسوتی کے کنارے جو باغات تھے ان میں کام کر رہے تھے۔ سورج جب مغرب کی طرف کافی ڈھل گیا تب دیوداس اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور باغ کی ایک حصے میں جو 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے ان کی طرف گئے۔ ان کے ایسے کرنے پر چیچک نے غور سے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سنگرام اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا آپ یہی رہیں، میں اور دیوداس ذرا دریا کے کنارے گھوڑ دوڑ کر کے لوٹتے ہیں۔ چیچک نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو وہاں سے کھولا اور ان پر سوار ہوئے۔ باغ سے نکل کر دریائے سرسوتی کی طرف ایک چرواہے پر آئے۔ وہاں دیوداس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنگرام بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ اس چرواہے سے مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھی۔ ایک شاہراہ شمال مغرب کی رخ پر بڈہنڈ سے ہوتی ہوئی دریائے ستلج کو پار کر کے لاہور کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری جنوب مغرب کے رخ پر بیکانیر سے ہوتے ہوئے جودھ پور کی طرف جا رہی تھی۔ تیسری شاہراہ شمال مشرق کے رخ پر تھانن سیر کے رخ کر رہی تھی۔ چوتھی شاہراہ جنوب مشرق کے رخ پر دہلی کی طرف جاتی تھی اور وہاں سے دریائے جمنا اور پھر دریائے گنگا کو پار کرتے ہوئے مشہور تاریخی شہر قنوج کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پانچوں شاہراہ جنوب کی طرف ریواڑی اور کلیار سے ہوتی ہوئی کلنجر اور وہاں سے بائیں جانب اپنا رخ موڑتے ہوئے بنارس کے رخ پر چلی گئی تھی۔ دیوداس نے اس چرواہے پر جا کر جب اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے سنگرام نے بھی گھوڑا روک لیا، تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر سنگرام نے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس کیا بات ہے، آج یہی رک گئے ہو؟ چلو گھوڑ دوڑ شروع کریں، پر تمہارا چہرہ بتاتا ہے تم کہیں خیالوں میں کھو گئے ہو۔ راجکماری کمار دیوی کی یاد تو نہیں آئی؟ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس چونکا تھا۔ تھوڑی دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی تیرا اندازہ درست ہے، مجھے واقعی کمار دیوی کی یاد آ گئی ہے۔ دراصل اوچھ میں جو اوشا دیوی کا تہوار لگا کرتا تھا اس میں چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ سنگرام میرے بھائی، کمار دیوی اب اپنے بچپنے سے نکل کر اپنے شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی کشش اپنے عروج پر ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بار جب اوچھ میں اوشا دیوی کا تہوار لگے گا تو میں اسے اٹھا کر یہاں لانے کا کوئی جتن کروں۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ اس سلسلے میں نے ماموں سے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کھل کر مجھے کوئی صاف اور واضح جواب نہیں دیا تھا۔ دیوداس جب خاموش ہوا تب سنگرام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا
اور اس کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں میں بابا سے بات کر چکا ہوں، وہ پوری طرح ہم سے تعاون کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم کہیں سے کسی طرح بھی کمار دیوی کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، اسے یہاں راجکماری کی ہی طرح رکھا جائے گا، پہلے اسے اپنے ساتھ مانوس کرو، جب یہ دیکھو کہ وہ تمہیں چاہنے لگی ہے تو تمہارے اور اس کے بیاہ کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دیوداس میرے بھائی، تم میرے پھوپھی زاد ہو اور میرے بازو ہو، تمہارے لیے میں ہر کام کر سکتا ہوں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو تمہیں پریشان اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تم اوشا کے تہوار سے کمار دیوی کو اٹھانا چاہو گے، جتنے اور جس قدر مسلح جوان تم کہو گے میں تمہیں مہیا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تم کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤ، اور اس طرح کم از کم میرے بھائی کو ذہنی اور قلبی سکون تو ملے گا۔ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس کے چہرے پر خوشگوار تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، بھائی تم نے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب مجھے اوشا دیوی کے تہوار کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اس بار میں چاہتا ہوں کہ کمار دیوی کو ہر صورت میں اٹھا کر یہاں لایا جائے، یہی میری ماتا کی خواہش تھی۔ میں سمجھوں گا اگر میں کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنی ماتا کی خواہش کی تکمیل بھی کر لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رک گیا، پھر کہنے لگا، جو معاملہ میں طے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی وہ ہو چکا، اب گھوڑ دوڑ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، ساتھ ہی وہ دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ ایبا اب بچپنے سے نکل کر جوانی بلکہ بھرپور جوانی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوب دراز قد اور خوب کڑیل جوان تھا۔ گھڑ سواری، تیز زنی اور تیر اندازی میں اپنا کوئی ثانی اور جواب نہیں رکھتا تھا۔ شہاب الدین غوری اسے پہلے ہی اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا، اس لیے کہ شہاب الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بنا پر ایبا کی وہاں بڑی عزت اور بڑا وقار تھا، اور ایبا کے جوان ہونے پر شہاب الدین غوری پہلے کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا، پہلے کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا تھا۔ شہاب الدین غوری کچھ عرصہ غزنی میں رہ کر اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا رہا تھا۔ ایک خاصا بڑا لشکر بھی اس نے تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ ہونے کی ٹھان لی، اس لیے کہ اس کا ارادہ تھا کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں ڈالے گا۔ اس بنا پر اب وہ لاہور سے آگے ہندوستان کے وسطی علاقوں پر حملہ ہونا چاہتا تھا۔ پورے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے ایک لشکر ایبا کی سرکردگی میں دیا اور اسے ہر اول لشکر اور مقدمۃ الجیش کے طور پر ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ ایبا کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ وہ راستے میں آنے والے راستوں اور پلوں کی دیکھ بھال کرے اور شاہراہوں اور دریاؤں پر بندے کشتیوں کی پلوں سے گزرتا ہوا لاہور جا کر اس کا انتظار کرے۔ جو لشکر اس کے لیے مختص کیا گیا تھا اس لشکر کے ساتھ ایبا نے غزنی سے کوچ کیا اور منزل پر منزل مارتا ہوا ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے دریائے چناب کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت اس کے لشکری دریا کے کنارے خیمے نصب کر رہے تھے، ایبا چپ اور پرسکون تھا۔ دریائے چناب جس نے جرأت درندہ رکھنے والے ہنوں کو، کھوکروں کے رونقوں کو تاک لسان میں تبدیل کرتے سیالکوٹ کی طرف بڑھتے دیکھا ہوگا۔ دریائے چناب جس نے نور آورد آرائیوں کو تعصب کی چٹانیں کھڑی کر کے آزادی پر شب خود مارتے اور غارت گیری کے طویل سلسلے کھڑے کرتے دیکھا ہوگا، جس نے ایرانیوں کو آگ کو تلسماتی دستگیری سمجھ کر صدیوں کی مسافتوں اور وحشت کی طرح راستوں میں کہے لگاتے دیکھا، گپتا خاندان کو صدیوں کے پھیلے دکھ اور بربریت کی ترک تاز میں جیون کے سجیلے سکھ بھرتے دیکھا، اسی چناب نے مسلمانوں کو ضرب تیغ کا آہن اور آدمیت کا ضمیر بن کر دوریوں کی خلجیوں کو قربتیوں کی تیز دھاروں میں تبدیل کرتے دیکھا، نفرتوں کی بھری آگ میں محبت کے دیے روشن کرتے اور اخوت کے راہیں استوار کرتے دیکھا، جس نے ظلم کی آگ بھڑکاتے، نفرتوں کی فصیل بوتے
اور انتقام میں سروں کو مینار کھڑے کرتے منگلوں کو بھی دیکھا۔ مٹی کے تصویر کو بدل کر اپنے عروج اور ثروت کو اپنا مقدر بنانے والے خوارزمیوں کو بھاگتے شام لوٹتے لہروں کی طرح بھٹکتے اور بھاگتے بھی دیکھا۔ بت پرستی کی تاریک پرچھائیوں اور کرد کھڑے کرتے سمندروں میں بت شکنی کے علم گاڑتے اور جرأت مندی کی یورش کرتے غزنیوں کو بھی دیکھا۔ ظلمتوں کے سفر میں شمشیر کی نوک کی طرح اور کڑکتی فضاؤں سسکتی ہواؤں میں امرت برساتے بول کی طرح گزر جانے والے غوریوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ اور پھر غوریوں کے بعد اس نے شمال کی طرف تخریب کی تند آندھی اور درد کی آگ اور نحوست کی ماہ و سال کی طرح بڑھتے مروٹوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو آندھیوں کی یورش اور آدم کی عظمت اور عروج اور فتح مندی کی تمہید کی طرح یلغار کرتے اور ترکتاز کرتے دیکھا۔ دریا چناب جس نے انگنت شہزادیوں کی قیامت خیز حسن، بے شمار راجکماریوں کی مہتاب گھٹاؤں سی خوبصورتی، انگنت مالکاؤں کے پھول سے اداؤں، لا تعداد رانیوں کے سحر خیز تبسم کو، اور سب سے بڑھ کر جو کچے کھڑے پر انحصار کرتے کسی کی پاکیزہ محبت کے ثمر کو اپنے دامن میں سمرتے ہوئے دیکھا۔ اس سمے خوابوں کے مسافر جیسے چپ یادوں کے گھنے سایوں میں جیسا خاموش اور غمگین شاموں کے غبار راہ جیسے بے حس تھا۔ دریا چناب جس نے انگنت غلاموں کے قافلوں، گداگروں کے گروہوں، درسگاہوں کے شوخ معروف علماء اور خدام دین کو اپنے پاس سے گزرتے دو گھڑی کے لیے سانس بھر کر راحت یا زندگی بھر کا سکون دیا ہوگا، اس وقت اشکوں بھری داستانوں جیسا اداس، اوس میں اوس بھیگی کلیوں جیسا ویران اور بگولوں کے گرد میں پھنسی داستانوں جیسا پر اسرار ہو کر بہ رہا تھا۔ ایبا کے دریا چناب کے کنارے اسی طرح خاموش کھڑا ایک دوسرے کا تعاقب کرتی لہروں، دریا کے کنارے کی مٹی کو شکست اور ریخت کرتے بھاؤں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک دم چونک پڑا، اس لیے کہ اس کی پشت پر خیموں کا شہر آباد ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی سورج غروب ہو گیا تھا اور اس کے پڑاؤ میں مغرب کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ اذان کی آواز سن کر ایبا چونکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے بہت سے لشکری دریا میں وضو کر رہے تھے۔ اس نے بھی نیچے بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے وضو کیا۔ لشکرگاہ میں جا کر اس نے مغرب کی نماز ادا کی، اور جب نماز کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تب اس کا ایک لشکری بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں آپ کے خیمے میں ایک لڑکی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ اس وقت آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے، بعد میں مغرب کی اذان ہوئی، لہٰذا میں اس وقت آپ کو تفصیل نہ بتا سکا۔ وہ لڑکی اس وقت آپ کے خیمے میں ہے۔ اس سے آگے اس لشکری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف پریشانی اور فکر مندی میں دیکھتے ہوئے ایبا نے پوچھ لیا، تم کس لڑکی کو میرے خیمے میں بٹھا آئے ہو؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ لشکری فکر مند سا ہو گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، وہ لڑکی واقعی دکھی اور ضرورت مند ہے، اس علاقے کے کھوکروں کے سردار کی بیٹی ہے، انتہا درجے کی خوبصورت، دراز قد ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اپنے گھر سے بھاگ کر کیوں ہمارے پڑاؤ کی طرف آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا باپ اسے ایک بھاری رقم کی عوض ایک بوڑھے سوداگر کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے۔ اس بوڑھے سوداگر نے اس کی بستی کے اندر قیام کر رکھا ہے۔ سوداگر نے اس لڑکی کے باپ سے، جو کھوکروں کا سردار بھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مطلوبہ رقم اس لڑکی کے باپ کے حوالے کر دے گا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا بنے گا۔ اب یہ لڑکی نہ فروخت ہونا چاہتی ہے، نہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید حالات اس کی مدد کر رہے ہیں، قدرت اس پر مہربان ہے، جو مسلمانوں کا لشکر یہاں آ کر پڑاؤ کر گیا ہے اور وہ اپنی بستی سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلمان یہاں آ کر پڑاؤ نہ کرتے تو پھر وہ جس روز اسے سودا کر کے حوالے کرنا چاہتے اسی روز دریا چناب میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو موت کے لہروں کے حوالے کر دیتی۔ وہ لشکری جب رکا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اگر وہ اپنی بستی سے بھاگ کر ہمارے خیمے گاہ میں داخل ہوئی ہے تو تم اسے میرے خیمے میں کیوں بٹھائے آئے ہو؟ اسے سمجھاتے کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ اس طرح گھر سے بھاگنا بڑا معیوب اور شرمناک ہے۔ ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ لشکری بول اٹھا، امیر، میں خود اس کو آپ کے خیمے کی طرف نہیں لے کر گیا۔ اس نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ لشکر کے امیر سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اس بنا پر میں اسے آپ کے خیمے کی طرف لے گیا۔
ऐबा एक तरफ हो लिया और उस लश्करी को मुखातब करके कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ। वो लश्करी चुपचाप ऐबा के साथ हो लिया। ऐबा जब अपने खीमे में दाखिल हुआ तो लड़की खीमे के वस्ती बांस के साथ इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी की हालत में खड़ी थी। खीमे में चलती छोटी सी मशगल की रोशनी में ऐबा ने देखा वो नंगी सजाई सर्द जमाल की सी खूबसूरत, शबनम की गुफ्तगू, बहारों की कलाम सी हसीन, जो मोहब्बत की रवानी और चाहतों के मुताबिर घटाओं जैसी सुंदर थी। खीमे में दाखिल होते ही लड़की को मुखातब करके ऐबा ने पूछ लिया, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? इस सवाल पर वो लड़की चौंकी, संभली, फिर किस कदर जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, आप देख रहे हैं मैं एक लड़की हूँ और पनाह लेने के लिए आई हूँ। ऐबा ने महसूस किया उसके बोलने के अंदाज और उसकी आवाज में सुनहरे ख्वाबों का एक जमालियाती शऊर था। ऐबा ने फिर उसे मुखातब किया, तुम अपने घर से भागकर यहाँ क्यों आ गई हो? इस तरह तो तुम अपने माँ बाप के लिए बेइज्जती का बाइस बन जाओगी। लड़की ने फिर जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, मैं भागकर यहाँ क्यों आई हूँ ये सारी दास्तान मैं आपके साथी से कह चुकी हूँ और उसने आपसे तफसील कह दी होगी। अगर मैं गलती पर नहीं तो आप इस लश्कर के अमीर हैं। जवाब में ऐबा ने इस बात में गर्दन हिलाई। तब वो लड़की फिर कह रही थी, मेरा नाम शंगल है। अमीर जहाँ औरतों की आंखों से सारे ख्वाब छीन ले जाए, उसे गलियों के गंदे पानी की रवानी समझा जाए, उसकी जात को फूक के आंगनों की रक्कासा, उसके मुकद्दर को प्यास का तारीखी वर्षा ख्याल किया जाए, उसके ख्वाबों की जिंदगी को नंग और आर का नसब बना दिया जाए और जहाँ उसकी ख्वाहिश रंग ख्वाबों को खूनी ताबिरों से मुरसा कर दिया जाए। अमीर ऐसे मुआशरे में लड़कियां इस तरह घर से भागती है। हमारे यहाँ औरत को बिखरे कस्सों, खूबी कहानियों सा अर्जुओं को ख्याल किया जाता है, बेज़मीर रोशनी और शराबों और अजाबों की धूल जैसा बेवक्त समझा जाता है। यहाँ तक कहने के बाद शुंगल जब रुकी तब हाथ के इशारे से ऐबा ने उसे एक नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गई तब अपने उस लश्करी को लेकर ऐबा भी वहां बैठ गया। उसके बाद शंगल को मुखातब करके कहने लगा, मुझे तुम्हारा नाम शंगल बताया गया है। देखो मेरी मजबूरी ये है कि हम तुम्हें अपने लश्कर में नहीं रख सकते। हमारे लश्कर में सिर्फ एक भी औरत नहीं है। अगर हमारे लश्कर में औरतें होती तो हम तुम्हें उनके अंदर रखते, पनाह देते, और अगर फिर थोड़ी देर तक तुम्हारे लवाहिकीन तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ आ गए और तुम्हें हमसे मांगा तो हम क्या जवाब देंगे? ऐबा जब रुका तब लड़की थोड़ी देर तक बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैंने मुसलमानों से मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। ये भी सुन रखा है कि मुसलमान औरत की बड़ी इज्जत करते हैं, उसका बड़ा एहतराम करते हैं, दुखी इंसानों, लाचारों और बेकसों की आमाजाह बनते हैं, जालिमों और बर्बरियत का खेल खेलने वालों के लिए खिलाफ मजलूमों की मदद भी करते हैं। फिर आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं आपके लश्कर में पनाह लेने के लिए आई हूँ। मैं एक बाअज़मत आबरूमंद लड़की हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, पुरकशिश हूँ, भागकर कहीं भी किसी मनपसंद नौजवान के साथ शादी करके अपनी जिंदगी का रुख बदल सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जहाँ तक आपके लश्करगाह में मेरे रहने का ताल्लुक है तो मैं जानती हूँ थोड़ी देर पहले आप लोगों ने यहाँ पड़ाव किया है। आप मगरिब की तरफ से आए हैं और दरिया चिनाब को अबूर करने के बाद मशरिक का रुख करेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर का मुकद्दमतुल जैश है। इसके पीछे पीछे सुल्तान शहाबुद्दीन बकिया लश्कर के साथ लाहौर का रुख करेगा और फिर आगे बढ़कर मुख्तलिफ सिमतों पर हमलावर होगा। मैं आपके लश्कर में औरत बनकर नहीं रहूंगी। नौजवान हूँ, हर्ब व ज़र्ब के हुनर भी जानती हूँ। सिपाहाना लिबास में आप लोगों के साथ जंगों में हिस्सा लूंगी। साथ ही मैं ये भी कोशिश करूंगी, आप इस लश्कर के अमीर हैं, मुझे इस लश्कर में रहने दीजिएगा। मेरे किरदार, मेरे अखलाक, मेरे उठने बैठने, मेरे बोल चाल, मेरे सुलूक और मेरे रवैये का बगौर जायजा लीजिएगा। अगर आप मेरे इन सारे अवसाफ से मुतमईन हो तो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे शादी कर लें। अगर आप मुझ में कोई आयब, कोई कमी या कोई खास खामी देखें तो अपने लश्कर की जिस लश्करी से भी आप मुझे ब्याह देंगे, मैं जिंदगी भर आपकी ममनून और शुक्रगुजार रहूंगी। साथ ही ये भी पेशकश करती हूँ कि आपके लश्कर में रहते हुए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, इसलिए कि हम लोग बेदीन और लामज़हब लोग हैं। हमारे यहाँ बेटी को फरोख्त किया जाता है, उसे घर से बाहर लाकर खड़ा किया जाता है। अगर कोई ग्राहक रकम देकर खरीद ले तो उसके हवाले करके उसे रवाना कर दिया जाता है और ग्राहक ना मिले तो मौत के घाट उतार दिया जाता है।
آپ خود سوچیں، ایسے معاشرے میں کیا لڑکی اور عورت کے ساتھ یہ ظلم اور جبر، اس کے حقوق پر بربریت کا شب خون نہیں؟ شنگل کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے ایبا کا ایک چھوٹا سالار اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کسی قدر پریشانی اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اس لڑکی کے کچھ عزیز اور اقارب اسے تلاش کرتے ہوئے ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اس جگہ روکا ہے جہاں لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے آنے والے دو ہیں، ایک بوڑھا ہے، دوسرا جوان۔ بوڑھے نے اپنا نام دھرم دت اور جو جوان ہے اس نے اپنا نام گل چند بتایا ہے۔ ان میں سے جو بوڑھا دھرم دت ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے چند لوگوں نے خبر دی ہے کہ ہماری لڑکی مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہے۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہے۔ ایبا نے سالار کو ہاتھ کے اشارے سے خیمے کے اندر بلا لیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا، ایبا نے اسے اپنے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب ایبا نے شنگل کو مخاطب کیا، دیکھ لڑکی، جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ آخر ظاہر ہوئی۔ پہلے یہ کہو کہ یہ دو جو تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ شنگل بیچاری پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ ایک دم اس نے کوئی فیصلہ کیا، آگے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے ایبا کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ پھر رو دینے والی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، امیر، میں آپ کو آپ کے خدا اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دیتی ہوں، مجھے تلاش کرنے والوں کے ساتھ واپس نہ بھیجیے گا، ورنہ یہاں سے واپس جانے کے بعد وہ میرے تن سے میری گردن علیحدہ کر کے مجھے دریا میں پھینک دیں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے دریا پر پھینک دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنگل مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایبا نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کیے، پاؤں اس نے پیچھے کھینچ لیے تھے۔ کسی قدر ہمدردی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ شنگل بیچاری کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، کہنے لگی، دھرمدت میرا باپ اور گلچند میرا بھائی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے آپ ان کے ساتھ واپس نہ بھیجیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے پڑاؤ میں نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں آپ پر زور نہیں دیتی، پہلے انہیں واپس کر دیجیے گا۔ اس کے بعد مجھے دریا کے کنارے لے جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ کر دریا میں پھینک دے گا، اس لیے کہ میں اب واپس گھر نہیں جانا چاہتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ لوگ مجھے بڑی ذلت اور قرب کی موت ماریں گے۔ شنگل جب خاموش ہوئی تو بڑی بے بسی کے عالم میں ایبا اپنے چھوٹے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، میرے بھائی، تم ہی کچھ بولو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لمحے بھر کے لیے چھوٹا سالار نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، امیر، تلاش کرنے والے اسے تلاش کرتے پھرے، لڑکی مظلوم ہے، یہ بے بس ہے۔ جس وقت اس نے اپنے لشکریوں کو اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تھی میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ وہ لوگ اسے کیوں زبردستی کسی بوڑھے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میں یہ کہوں گا، اگر یہ ہمارے لشکر میں رہتی ہے تو ہمارا کیا حرج ہے؟ وہ سالار جب خاموش ہوا تب ایبا چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی پر اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اب جب کہ تم بھی میرے ہم خیال ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جب تک یہ چاہے ہمارے لشکر میں قیام کر سکتی ہے، جب یہ جانا چاہے گی کوئی اس کی راہ نہیں روک سکے گا۔ لشکر میں اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی تب بھی اس کا اہتمام کر دیا جائے گا اور اسے ایک باوقار اور باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایبا کے ان الفاظ پر شنگل ایسی خوش ہوئی تھی کہ آگے بڑھی، ایبا کے دونوں ہاتھ اپنے نرم اور گداز اور خوبصورت ہاتھوں میں لے کر اس کے ہاتھوں کو چوما، پر ایبا نے اب ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، کہنے لگا، یہ تم کیا کرتی ہو؟ تمہیں اس قدر ہمارا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پناہ حاصل کرنا تمہارا حق بنتا ہے، ہر مظلوم کی اعانت کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ دیکھو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اب تم دل میں بٹھا لو کہ ہم اب تمہیں ان کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن فی الحال تم دوسرے خیمے میں چلی جاؤ، میں انہیں یہاں بلاتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کس قدر اور وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ فکر مند نہ ہونا، تم نے میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ کے تقدس اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تو ہم اپنی گردنیں بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ایبا رکا، پھر اپنے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایسا کرو،
इस लड़की को अपने साथ ले जाओ जो इन खीमों के अंदर खुर्द नोश का सामान रखा हुआ है, फिलहाल इसे वहां बैठा दो। इस दौरान मैं इसके बाप और भाई को बुलाता हूँ और फिर देखता हूँ क्या कहते हैं। अयबा रुका, फिर दोबारा अपने सालार को मुखातब करके कहने लगा, इसे सामान वाले खीमे में बैठा कर तुम मेरे पास आ जाओ। फिर उसने अपने सामने बैठे लश्करी से कहा कि वो शुंगुल के बाप और उसके भाई को इस खीमे में ले आए। इसके साथ ही वो लश्करी खीमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो लश्करी शुंगुल के बाप धर्मदत्त और भाई गुलचंद को लेकर वहां आया। जब वो खीमे में दाखिल हुआ तो अयबा और उसके छोटे सालार ने अपनी जगह से उठकर उनका खैर मकदम किया, उनसे मुसाफा किया, अपने सामने उन्हें बैठने के लिए कहा। धर्मदत्त और गुलचंद दोनों बैठ गए। फिर उन्हें मुखातब करते हुए अयबा कहने लगा, मेरे सालार ने मुझे बताया है कि तुम दोनों किसी लड़की की तलाश में हो। तुम्हें शुबा है कि वो लड़की भागकर हमारे पड़ाव की तरफ आई है। पहले ये कहो, लड़की घर से भागी क्यों और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? इस सवाल पर धर्मदत्त बोला, मेरा नाम धर्मदत्त है, मैं उसका बाप हूँ। ये नौजवान जो मेरे साथ है ये गुलचंद है, उसका भाई है। वो कुछ घरेलू तनाजुआत की वजह से घर से भागी है और हमें कुछ बताने वालों ने बताया कि वो आपके पड़ाव की तरफ भाग कर आई थी। धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब अयबा कहने लगा, देखो मैं इस लश्कर का अमीर और सालार हूँ। हम लोगों की तरबियत और हम लोगों की तंजीम और तरबियत तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। वो लड़की हमारे पड़ाव में दाखिल नहीं हुई। अगर दाखिल हुई होती तो उसकी इत्तला मुझे की जाती, इसलिए कि मेरे लश्कर का कोई भी लश्करी मेरी रजामंदी के बगैर ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर तुम हम पर शक व शुबा करते हो तो उठो, मैं तुम्हारे साथ कुछ आदमी कर देता हूँ। सारी रिहायशी खीमों की तलाशी ले लो, अगर लड़की तुम्हें मिले तो उससे अपने साथ ले जाना। धर्मदत्त और गुलचंद गहरी सोचों में खो गए थे। अजीब से अंदाज में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर धर्मदत्त अयबा को मुखातब करके कहने लगा, नहीं मुसलमानों के अमीर, ना हम आप पर शक करते हैं ना शुबा। मैं जानता हूँ अगर हमारी लड़की आपके पड़ाव में दाखिल हुई थी, आपकी किसी लश्करी ने भी उसे पनाह दी हुई होती तो आपको खबर जरूर होती। जब आप कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आई तो हम तस्लीम करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके ममनून हैं। आपने हमें अपने पड़ाव के खीमों में तलाशी लेने की इजाज़त दे दी। हम आप जाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में जब तक यहाँ आपका पड़ाव है वो लड़की आपके पड़ाव में आए या पड़ाव के इर्द गिर्द मंडलाए या पनाह लेने की कोशिश करे तो उसे मेहरबानी करके मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मेरी बस्ती आपके पड़ाव के जुनूब मगरिब के रुख पर है। इसके साथ ही धर्मदत्त और गुलचंद अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। एक बार फिर अयबा का शुक्रिया अदा किया, मुसाफा किया, फिर वहां से निकल गए थे। जब वो खीमे से बाहर निकले तो अयबा ने वहां बैठे अपने लश्करी को बड़ी राजदारी से मुखातब किया, इनके पीछे पीछे जाओ। जब ये खीमागाह से निकलकर अपनी बस्ती की तरफ चले जाए तब वापस आकर मुझे इत्तला करो। वो लश्करी चुपचाप खीमे से निकला, कुछ फासला रखकर धर्मदत्त और गुलचंद के पीछे हो लिया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो लश्करी अयबा के खीमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ, कहने लगा, अमीर वो दोनों अपनी बस्ती की तरफ चले गए हैं। अयबा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे जाने के लिए कहा। फिर अपने छोटे सालार को मुखातब करके कहने लगा, तुम ऐसा करो, अपने और मेरे खीमे के दरमियान एक खीमे का एहतमाम कर दो। इस लड़की को इस खीमे में मुंतकिल कर दो। खीमे में इस क़याम और आराम और उसके खाने का भी एहतमाम करो। साथ ही अपने लश्करियों का जायजा लो। जो लश्करी सबसे दुबला पतला हो, जिस्मानी साख्त में इस लड़की से मिलता जुलता हो, फिलहाल उसे अच्छे और साफ सुथरा लिबास ले लो और इस लड़की को दो कि पहनकर गुजारा करे। इसके बाद हम जब यहाँ से कोच करेंगे तो किसी मुनासिब जगह पर उसकी जरूरत और उसके लिबास का एहतमाम कर देंगे। वो सालार खीमे से बाहर निकल गया था। चंद खीमे छोड़कर वो आगे बढ़ा। उस खीमे के दरवाजे पर रुका जिसमें जरूरत का सामान रखा हुआ था और जिसमें वो शुंगुल को बटा कर गया था। शुंगुल उस वक्त खीमे में नहीं थी। उस पर सालार परेशान हो गया। फिर खीमे में दाखिल हुआ।